السلام علیکم ناظرین اکرام، امن آفیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی۔ ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور پاکستان سے متعلقہ یا عالم اسلام سے متعلقہ خبروں پر تجزیہ اور تبصرہ آپ سنا کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، ویلکم پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ایک ایشو جو پاکستان میں ہمارے ٹرانسپورٹرز کو لاحق ہے یا وہ اس سے گزر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کیا آپس میں کلیش کہاں آ رہا ہے؟ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی ٹرانسپورٹرز کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز لائی جائیں، کوئی نظام ٹھیک کیا جائے، آپ اس کو کیوں ماننا نہیں چاہتے؟ آپ کے مسائل کیا ہیں؟ کہاں بات اڑی ہوئی ہے؟ اس میں سر مسائل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹروں کی ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ٹرانسپورٹروں کو بٹھایا جائے، اس کے مطابق یہ قانون پاس کریں جس میں ہمارے مسائل ہیں۔ ایک ہائی روف گاڑی ہے ہماری 18 سیٹر گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کی 5 سے 6 ہزار بچت ہے، یہ 20,000 15,000 کا چلان کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ٹرانسپورٹر تو ویسے بھی آلریڈی کھڑے ہو گئے ہیں جس دن کے انہوں نے چلان شروع کیے ہیں۔ ہماری منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اس نے یقین دہانی دلائی تھی ہمیں نا کہ بھئی آپ کے چلان نہیں ہوں گے، لیکن دوسرے دن انہوں نے پھر چلان شروع کر دیے کہ جی ہمیں آپ کوئی ریٹرن لکھت دیں، ریٹرن لکھت دے نہیں رہے۔ آج کل 2 بجے ہماری پھر سب ٹرانسپورٹروں کی میٹنگ ہے آپس میں، اس میں ہم نیا عمل طے کریں گے کہ بھئی آگے کا کیا سسٹم کرنا ہے ہم نے۔ عرفان صاحب یہ مجھے بتائیے کہ چلان نہ ہو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، اگر کوئی وائلیشن ہوگی تو چلان تو ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ چلان ناجائز کیا جا رہا ہے؟ نہیں سر، چلان ہو، چلان پہلے بھی ہمارے جتنے ٹرانسپورٹروں کے ہو رہے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہو رہے، لیکن اس میں ہو رہے تھے زیادہ سے زیادہ 5,000 کی لمٹ تھی، ٹھیک، 2,000 3,000 5,000۔ اب انہوں نے ایک گاڑی کی بچت 15,000 نہیں ہے، 15,000 چلان جب وہ لے گی صبح لاریدے سے لے لیتی ہے، پھر آگے بتی چوک ہے، اسی طرح پورے روٹ پہ اس نے جانا ہے۔ ایک تھارٹی تو ہے نہیں چلان کرنے والی، جو بھی روڈ کے اوپر کھڑا ہے اس نے آگے قلم پنسل پکڑی ہوئی ہے، بس جرمانہ کر کے پکڑاتے ہیں، چلو جاؤ جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کس طرح اب کیا پیچ اپ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ چلان کے پیسے کم کیے جائیں یا کیا کیا جائے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کے پاس روٹ پرمٹ فٹنس ہر چیز موجود ہے۔ ہماری جو گاڑی ہے اتنے تک موٹر وے والے انٹر ہی نہیں ہونے دیتے جتنے تک اس کے کاغذات مکمل نہیں ہوتے۔ ٹھیک، تو کم از کم یہ چلان کریں، جو روٹین ہے 2,000 کی یا 3,000 کی، اس روٹین میں یہ کریں چلان۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی ان کو ٹارگٹ مل جائے کہ بھئی آپ نے یہ 50 چلان ہمیں جمع کروانا ہے، تو گاڑی جو روڈ پہ جا رہی ہے انہوں نے روک کے آگے ہو کے روکنی ہے، روک کے کھڑی کر کے چلان کرنا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے جی کہ زیادہ تر جو اب چلان کیے جا رہے ہیں وہ کس چیز کے، کس وائلیشن کے کیے جا رہے ہیں؟ یہ سر ایک تو ٹریفک وارڈن ہمارے چلان کر رہی ہے، کوئی بھی بس خالی انہوں نے نوٹ چیک کرنا ہے کہ بھئی اس میں غلطی کیا ہے۔ روٹ پرمٹ گاڑی کے پاس ہے، بھئی لائسنس لے ہو، یہ وہ تم نے بریک کیوں لگائی ہے، بریک لگا لیا، چلو جی سائڈ پہ کر لو۔ دوسرا آر ٹی سیکٹری صاحب ہے، وہ اڈے پہ آ کے چلان سٹینوں میں کرتے ہیں، وہ تو 25 30 ہزار روپے کے چلان کر رہے ہیں۔ اچھا بس آخری بات یہ بتا دیجئے جی کہ ایک تو آپ اگر تنگ آ رہے ہیں، جیسے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں، اگر یہ گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ ہماری ٹرانسپورٹ کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس کے معاشرے پر کیا اثرات پڑیں گے یا کیا پڑ رہے ہیں؟ دیکھو جتنے بھی پیسنجر آ رہے ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں لاریدے میں۔ ایک تو ہڑتال کا سن کے لوگ گھروں سے نہیں نکل رہا، جو آ رہے ہیں تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہڑتال کی ہوئی تھی، پھر کھولی ہے۔ ابھی پھر جو ہماری پوزیشن وہی ہے کہ 50% ہماری گاڑیاں ہم نے کھڑی کر دی ہیں، 50% گاڑیاں ہماری چل رہی ہیں۔ تو یہ جو آپ کی بات ہوئی تھی بلال اکبر خان صاحب کے ساتھ، ان سے آپ نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا کہ جب ہماری بات طے ہو گئی تھی تو اس کے بعد حکومت نے کیوں کہا کہ ہم نہیں مانیں گے؟ ان کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آج آئی جی صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، لالا اسمت اللہ خان جو ہمارا ایکشن کمیٹی کا چیئرمین ہے۔ ٹھیک،
سکائی ویز اڈے والے نے، اس نے یقین دہانی دلائی ہے ہمیں کہ بھئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ناجائز چلان نہیں ہوں گے، جو ویلیشن کرے گا تو اس کے چلان ہوں گے۔ چلیں ٹھیک، باقی محکموں کے ساتھ بھی میں آپ کی میٹنگ کرواتا ہوں، ٹھیک، کہ آپ جو ہے نا بیٹھ کے۔ چلیں ٹھیک، بہت شکریہ جی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ یعنی کوئی بھی شعبہ ہو، یا وہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو یا کوئی بھی تاجروں کا شعبہ ہو، اساتذہ کا شعبہ ہو، تو حکومت اچھی بات ہے چلان کی قیمت یا پیسوں میں اضافہ کرے۔ سعودیہ میں بہت یعنی بڑی رقم ہوتی ہے، دبئی میں ہوتی ہے، اس پہ ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں، لیکن اس کو پہلے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو آپ اپنے سڑکیں ٹھیک کریں، اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ٹھیک کریں، پھر تھوڑا اس پہ ہم نے بات کی کنونس بھی کریں لوگوں کو۔ یک جو ڈاکٹر صاحب یہ لٹھ مار ٹائپ کام ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں عوام، کوئی سیدھا طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے کسی مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا کیا مقصد ہوتا ہے، یا پھر کوئی مقصد ایسا ہوتا ہے جو بظاہر نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، پیسے اکٹھے کرنا شاید۔ اب دیکھیں، ہر پالیسی مطلب یوں کہہ لیجئے کہ ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ ہر پالیسی عوام کے خلاف بنائی جا رہی ہے، یعنی عوام یہ فیل کر رہی ہے، عوام یہ فیل کر رہی ہے، اور ایسا ہی ہے کہ جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، جو قانون کی بات ہے، جو عام پالیسیوں کی بات ہے، جو رولز کی بات ہے، جو نئے آرڈیننس کی بات ہے، ہر ایک چیز عوام کے لیے ہے۔ بڑوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور بڑوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے پچھلے دنوں میں کیسز دیکھے ہمیں معلوم ہے کہ قانون بڑوں کو تو پوچھتا ہی نہیں، اور بڑے پھنستے ہی نہیں ہیں، نکل جاتے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پھنستی ہیں۔ اور اس میں یہ جو عوام کو ٹرانسپورٹ میسر ہے اور مہیا ہے، اس کے اوپر آپ اگر اتنا زیادہ چالان کریں گے تو انہوں نے بیچاروں نے نکالنا کہاں سے ہے؟ سزا دینی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے دینی چاہیے، وائلیشن پر دینی چاہیے، لیکن اگر آپ کو یہ ٹارگٹ دے دیا جائے کہ آپ نے اتنے چالان پر ڈے کرنے ہیں، اتنا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی یہ سمت ہی الٹی ہے کہ آپ کسی کو یہ ٹارگٹ دے دیں کہ آپ نے اتنا ریونیو اکٹھا کرنا، کس سے؟ چالان سے۔ اس کا مطلب وائلیشن ہو یا نہ ہو، اس کی تو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس نے تو اتنا ریونیو اکٹھا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ میرے علم میں آیا، سوات سے ایک گاڑی چلی اور وہ یہاں لاہور تک پہنچی، تو اس کا جو واؤچر بنا، جس کو بینیفیشری واؤچر کہتے ہیں، یا جو اس نے پرافٹ واؤچر بنا تھا، وہ غالباً بنا 30,000 روپے۔ اب ڈاکٹر صاحب ان کا یہاں یہ ہمارے ساتھ ہی بتی چوک کے ساتھ ہی پمپ پر آ کے ان کا 20,000 کا چلان ہو گیا، تو وہ جتنا کچھ ان ٹول ٹیکس دے کے آئے، سارا کچھ دے کے آئے، اور اس کو کیا ملا ڈاکٹر صاحب؟ کئی دن ظاہر ہے چلی ہوگی اگر وہ ٹرالر وغیرہ ہے، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں، بند کر دیں گے؟ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، چالان ضرور کریں، لیکن چالان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کا خون چوس لیں۔ آپ چالان ہوتے کس لیے ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ معاشرے کی زندگی ہے۔ اب جس سزا کے ذریعے سے معاشرہ سارا مردہ ہو رہا ہو، ہڑتالیں ہو رہی ہوں، عوام پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، ان کو مزید مارا جا رہا ہو، تو ایسی پالیسیاں نہیں بنانی چاہیے۔ آپ دیکھیں، چالان موٹر سائیکل والوں کا چالان 2,000 روپے، 4,000 5,000 روپے موٹر سائیکل والوں کا چالان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جو گاڑیوں والے جن کا چالان کیا جانا چاہیے اور جو افورڈ کرتے ہیں، ان کا تو چالان کیا ہی نہیں جاتا، وہ تو رکتے ہی نہیں ہیں، وہ تو لوگوں کے روکنے پہ بھی نہیں رکتے، ان کا چالان نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا ایک تو یہ اکراس دی بورڈ نہیں ہے، یعنی کبھی بھی نہیں، پاکستان کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اکراس دی بورڈ ہر ایک کے اوپر امپلیمنٹ ہو۔ یہ ہوتا انہی گاڑیوں پہ ہے، یا تو پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر ہوتا ہے یا چھوٹی گاڑیوں کے اوپر ہوتا ہے، عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی نیا قانون لا کے یا نئی پالیسی بنا کے، نئے آرڈیننس کے ذریعے سے اس طرح جب چالان کیے جائیں گے تو ٹریفک جو ہے وہ ان آرڈر ہو جائے گی، اگر وہ یہ سمجھتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ایک یعنی 10 اثرات میں سے ایک اثر یہ ہو کہ ٹریفک ان آرڈر ہو جائے، وگرنہ باقی 9 اثرات جو ہیں وہ اس کے وہ نیگیٹو ہیں، اور اس کے ذریعے سے عوام کو بجائے سہولت مہیا ہونے کے ان کو مزید جو ہے وہ دشواری ہو رہی ہے۔ لہٰذا ان دشواریوں سے بچانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کریں، اور اس نظر ثانی کے ذریعے سے ایسی پالیسیاں بنائیں، دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں، اور ساتھ بٹھا لیں کہ ان کا پرابلم کیا ہے، اور ان کے پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں، ان سے تجاویز لے لیں، اور تجاویز صرف
पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों से ना लें जिन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। जो आम आदमी है जो मोटरसाइकिल पे चढ़ता है उनसे भी कुछ, मोटरसाइकिल के जो सिविल सोसाइटी है उनके भी कोई नुमाइंदे होने चाहिए। जो आम गाड़ियों वाले हैं, छोटी गाड़ियां, जो जिन बेचारों ने अपनी सिर्फ और सिर्फ अपना, वो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा 3 किस्म का होता है, एक विज़र होता है, एक सतर होता है, एक अजर होता है। जिन लोगों ने अपने सतर के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ रखी हुई, सफ़ेद पोश लोग हैं, उन्होंने छोटी छोटी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उनमें से भी किसी नुमाइंदे को बुला लिया जाए कि आपकी तकालीफ क्या है, आपके मसाइल क्या हैं, और उन सब को लेके फिर एक अक्रॉस द बोर्ड एक मुशावरत करके फिर आप जब कोई पॉलिसी बनाएंगे तो हो सकता है उसमें इंशाअल्लाह अवाम का भी फ़ायदा हो और गवर्नमेंट जो मकासद हासिल करना चाहती है वो मकासद भी हासिल हो सके। बिल्कुल सही। नाज़रीन इकराम, एक तो सबको ऑन बोर्ड ले लें ताकि उनको यकीन आ जाए कि ये इस्लाह के लिए हो रहा है और फ़ायदे के लिए हो रहा है, उसमें सबका फ़ायदा होगा, तो इंशाल्लाह ये अमल करेंगे। कहाँ जाना है इन बेचारों ने, हुकूमत का रूल चल रहा है। और दूसरा, डॉक्टर साहब ने इशारा फरमाया कि जब शाहराए दस्तूर पर होने वाला कोई वाक़या, वो अंडर एज बच्चा, उसके ख़िलाफ़ FIR नहीं होती, उसके नाम नहीं आता, उसकी वल्दियत नहीं आती, उसका एड्रेस नहीं आता, गाड़ी के बारे में खोज नहीं लगाई जाती, और फिर पूरी कौम के अंडर एज बच्चे बेचारे वो रातें गुजार रहे होते हैं थानों में, हवालात में, जेल में। तो फिर लोगों को लगता है कि कानून पर अमल शायद मकसद नहीं है, आवाम को तंग करना मकसद है। ये चीज़ें ज़रूर हल होनी चाहिए ताकि सबको यकीन आ सके कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, माशरे की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ये साथ देंगे इंशाल्लाह। ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आप जैसे स्कॉलर से हम सुनते हैं कि जो इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला कुरान के ज़रिए से देता है उसकी दुनिया में कोई नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह की एक ख़बर डॉक्टर साहब कराची से सामने आई है। 2 बच्चे हैं कराची के, उनमें से एक तो बच्चा जिसकी ख़बर पढ़ते हुए मैं कुछ यानी कोई फीलिंग्स जी मुझे महसूस हो रही हैं। नबीना बच्चा है डॉक्टर साहब, ये 10 बरस इसकी उम्र है, और इसके वालिद साहब भी कोई माशरे में होता है ना कि बहुत समाजी शख्सियत या बड़ा को पैसा खर्च किया, वो खादम है मस्जिद के। ज़ाहिर है बहुत बड़ी ये एक सादत की बात है, लेकिन हमारे यहाँ उसको उस तरह तो नहीं लिया जाता कि उसकी खिदमत को, मस्जिद को देखा जाए। तो खादम का बेटा है, नाबीना है, और ये आलमी इंटरनेशनल एक मुकाबले में हिफ्ज़ के में जाता है जिसमें 10 पारों का हिफ्ज़ होता है, यानी हिफ्ज़ का मुकाबला। नाम है डॉक्टर साहब इसका हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर। ये अव्वल पोजीशन लेता है डॉक्टर साहब, माशाअल्लाह। दूसरी पोजीशन भी कराची ही का एक लड़का है पाकिस्तानी, वो 5 पारों के मुकाबले में था, वो दूसरी पोजीशन लेता है। उसका नाम है डॉक्टर साहब फजल हलीम। तो डॉक्टर साहब, कुरान के हवाले से पिछली दफ़ा भी एक ख़बर आई तो हमें बड़ी खुशी हुई। इस दफ़ा भी यानी पहले हमारे यहाँ मुकाबला हुआ, अब हमारे बच्चे बाहर गए हैं तो पहली और दूसरी पोजीशनें जीत के लाए हैं। तो ये बहुत बड़ा डॉक्टर साहब खुशी का मौका और एजाज़ है हमारे लिए। बिल्कुल दुरुस्त है, कोई शक नहीं इस बात में कि किसी भी तरह का क्रेडिट मिले तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनाम मिले तो वो कहते हैं इनाम का थोड़ा सा तेल भी मिले तो जूती में डाल लेना चाहिए, पुराने लोगों की कहावत है। तो अब अंदाज़ा करें कि ये इनाम है, और इनाम भी दुनिया की सतह पर, आलमी सतह पर है, और वो भी कुरान के वजह से है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अज़मत वाली, कुरान के बारे में देखें ये कहीं सुनी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि रमज़ान को जो अहमियत मिली है वो भी कुरान की वजह से मिली है। शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। बिल्कुल ठीक। ये अक्सर लोग समझते हैं कि ये अल्लाह ताला ने कुरान का तारुफ करवाया है। ये कुरान का तारुफ नहीं है, ये रमज़ान का तारुफ है कि रमज़ान का तारुफ कुरान के ज़रिए से है। बिल्कुल, अज़मत इसलिए अज़मत इसलिए है। अला हज़ल क़यास, हर चीज़ में देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और आप सारी दुनिया से अफजल हो गए। लाने वाला जिब्रील वो सारी दुनिया से अफजल हो गया। इसी तरह से जिस धरती पर नाजिल हुआ, मक्का मदीना, माशाअल्लाह वो सारी ज़मीन से अफजल, जिस रात में नाजिल हुआ, जिस महीने में नाजिल हुआ। तो मकान की बात हो या ज़मान की बात हो, ये कुरान एक ऐसी किताब है जो अज़मतें अता करने वाली किताब है। लिहाजा बच्चा जो है वो नाबीना हो, वो 10 बरस का हो, वो जो भी हो, जो कुरान से जुड़ेगा वो तो अज़मतें अल्लाह उठा के पूरी दुनिया के सामने कर दे। सुभान अल्लाह। कुरान जो है वो इससे बेहतर कोई दोस्त है नहीं जो दुनिया में भी इज्जत अता करे और आखिरत में भी आखिर तक मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान वाले से कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और चढ़ता जा। लेकिन साथ फरमाया कि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया, उसी तरह ठहर ठहर के पढ़ना
جیسے تو دنیا میں ٹھہر تاکہ زیادہ منزلیں سبحان کما اللہ، سکو، حاصل سبحان کر اللہ، سکو سبحان درجات۔ اللہ۔ ظاہر ہے کہ وہ پیدل تھوڑی چڑھ رہا ہوگا، وہ تو کسی تیز رفتار لفٹ کے اوپر جا رہا ہوگا اوپر، یا پر دے دے گا اللہ تعالیٰ، یا اللہ پر دے دے گا جو بھی ہوگا۔ وہاں تو ہر خواہش ہی پوری ہونی۔ تو وہ جتنی بھی کوئی ہوگی، کوئی انتہائی تیز رفتار چیز ہوگی، تو ذرا سا فرق پڑ گیا نا، ذرا سا، تو ذرا سا فرق ایک درجے کا فرق ہے، سبحان اللہ۔ ایک سٹیپ نیچے ایک سٹیپ اوپر، تو ایک سٹیپ کا فرق پڑ گیا تو یہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن والے کو عطا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کے درجے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ ایک درجے کا اگر فرق پڑے تو نیچے والے درجے کے جنتی اوپر والے درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، اتنا طویل فاصلہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا 100 سال کی مسافت ہے اللہ، ایک درجے کے درمیان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جب وہ کہا جائے گا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تو وہ پھر کتنے درجات آگے چلا جائے گا، جتنا ٹھہر کے پڑھے گا تو چونکہ منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن کی تکمیل ہوگی، تو یہ قرآن گویا منزل مقصود تک پہنچا کے آتا ہے۔ تو فرق اس میں یہ ہے کہ قرآن والا وہ نہیں جو صرف مقابلہ جیت لیتا ہے، قرآن والا وہ نہیں جو اچھی تلاوت کر لیتا ہے، تلاوت کر لیتے ہیں۔ قرآن والا وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، تو اس کے بارے میں بھی شروع میں جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا اس کے والدین کو تاج حافظ پہنایا، قرآن نہیں، قاری قرآن ہے۔ وہاں ہے من قرأ القرآن وعمل به، اللہ اکبر، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا، عمل بھی کیا۔ اس کے والدین کو جو ہے وہ قیامت والے دن تاج پہنایا جائے گا۔ لہٰذا قرآن کا معاملہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، اور ان سارے جب قرآن کے ساتھ جو مسلمان کے تعلقات ہیں یا ایک مومن یا ایک انسان کے جیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے پڑھنا، اور قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، بالکل صحیح۔ اور پھر اچھا پڑھنا، خوبصورت پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کے ساتھ، قرآن کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، زیادہ اچھی خوبصورت آواز کر کے نہیں پڑھتا، تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو کسی شرم کی وجہ سے یا اپنی سویرٹی کی وجہ سے، یا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وقار اس میں ہے کہ ہم قرآن کو سوز سے نہ پڑھیں، قرآن کو ترنم سے نہ پڑھیں۔ مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ میں، چونکہ میری آواز تو ایسی ہے، اس میں تو کوئی سوز ترنم نہیں ہے، سوز تو ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایون جو خطبہ وغیرہ پڑھتا ہوں جمعے کے اندر، تو اس میں ظاہر ہے وہ ایک لے سی بنا کے، ایک ذرا سی لے ہوتی ہے، اور قرآن جو نماز میں پڑھتا ہوں وہ بھی اسی طرح سے پڑھتا ہوں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا ابتدا میں جب میں جمعہ شروع کیا تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے قرآن جو ہے نا آپ اس طرح نہ پڑھا کریں، اس طرح آپ کا وقار کم ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ کہتا ہے جو آپ کی گھن گرج ہے گفتگو کی، اس کا وقار کم ہو جاتا ہے جب آپ نماز میں ایک خاص طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھی جیسا مجھے پڑھنا آتا ہے، پڑھنا تو میں نے لے سے ہے، وقار تو قرآن کا ہے، وقار تو قرآن کا ہے، کیا اور پڑھنا اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسی بھی آواز ہے بھی ہم نے اس کو پڑھنا، کوشش تو یہی کرنی کہ اس کو خوبصورت بنا کے پڑھنا۔ تو زینوا اصواتکم بالقرآن، اور زینوا القرآن باصواتکم، کہ اس کو خوبصورت بنانا نماز، آپ اپنی جیسی اللہ نے آواز دی ہے اس کو خوبصورت بنا کے پڑھنا، یہ فرض ہے۔ تو یہ جو بچے لوگ اس کو خوبصورت پڑھتے ہیں اور مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، پھر اس میں انعام حاصل کرتے ہیں، قابل تحسین ہیں، لیکن ان کے لیے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عامل بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو عامل بالقرآن بنائے۔ اور جو بچے ہیں، آپ نے فرمایا 10 سال کا بچہ ہے، تو میں تو حفظ قرآن کرنے والے جو بچے ہیں ان کے اساتذہ سے بھی کہا کرتا ہوں اور ان کے والدین سے بھی کہ آپ بچے کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے، اور ساتھ یہ کہ الماہر بالقرآن بنائے، تو جس کے لیے خصوصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کی بشارت دی ہے۔ ساتھ یہ بھی دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کعبے کا امام بنائے، اللہ اکبر، اس لیے کہ اگر تو آپ کی دعا، اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو، تو اگر اللہ نے یہ قبول کر لی ڈائریکٹ تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اور اگر ڈائریکٹ قبول نہ بھی کی
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے لیے بھی جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں جب انسان اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں اور ان کا اجر آخرت میں جمع ہے, تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اس کا مطلب ہے وہ اجر مل جاتا. تو اگر ہم یہ دعا کریں اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ ان کو کعبے کا امام بنائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کعبے کا امام بنائے تو جو اجر دے گا کو وہ بڑا ہی اجر ہوگا. تو یہ ضرور کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگلی خبر ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے ایک پرسیپشن رپورٹ جاری کی ہے. اس میں ایک تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ کچھ بہتری آئی ہے پاکستان میں. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ سیمپلنگ کیسے کی گئی ہے یا اس کا رزلٹ کیسے انہوں لیا گیا ہے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب پتہ کیا لوگوں سے, اور سروے رپورٹ میں انہوں نے یہ جو بتایا ہے کہ کرپشن کے تاثر میں کمی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جانچنے کا پیمانہ یہ ہے کہ 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی. تو کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ہاں بھی آپ سے رشوت مانگی, انہوں نے کہا نہیں, تو ان کو لگا کہ اس طرح بہتر ہوا. 60% پاکستانیوں نے اتفاق کیا حکومت نے معیشت کو مستحکم کیا. 60% نے اتفاق کیا کہ IMF معاہدے فیٹف گرے لسٹ سے نکلنے سے معیشت مستحکم ہو, یعنی لوگوں کے تاثرات. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ پریشانی کی بات بھی ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ بدعنوانی کے تاثر میں پولیس کے خلاف لوگوں کی شکایات موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے یعنی دینی پڑتی ہے ان کو جو کچھ. پھر ڈاکٹر صاحب دوسرے نمبر پر بجلی اور توانائی, چوتھے نمبر پر صحت کا شعبہ. اس طرح یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں اچھی رائے بھی ہے, کچھ چیزوں کے بارے میں بدستور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں معاملات اس طرح چل رہے ہیں. ماشاءاللہ جی, اللہ کرے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ صحیح ہو. ویسے جس دنیا کے بارے میں یہ رپورٹ ہے اس دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی ہمارے ناظرین بھی رہتے ہیں تو ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہ آ رہی ہے, اور نہ ہی ہم نے کہیں دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے سیمپلنگ میں ہم میں سے کسی کو لے رہے ہوں. لہذا یہ اس طرح کی نارملی جو اس طرح کی رپورٹس ہوتی ہیں اور دنیا کی ایجنسیوں کی رپورٹس آتی ہیں, یہ یعنی عام طور پہ یہ رپورٹس درست نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو پریکٹس رہی ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی, میں یہی عرض کر رہا ہوں, میں انٹرنیشنل ایجنسیز کی بات ہی کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل ایجنسیز سے رپورٹس لی جاتی ہیں. ہمارے بڑوں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ فلاں اخبار میں اتنے پیسے دے کے آرٹیکل لکھوایا جا سکتا ہے, فلاں اخبار میں اتنے پیسے دے کے آرٹیکل لکھوایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو آپ کسی بھی اور ڈاکٹر سیمپلنگ یعنی مقامی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ کرے یہ صحیح ہو. میں نے پہلے یہی کہا. اب یہ آج ٹیلی فون کیا آپ نے, دیکھیں نا, اب ایک طرف یہ کہ بہتر ہوئی ہے, دوسری طرف پہلے نمبر پہ پولیس ہے, دوسرے نمبر پر جو ہے وہ باپڑا والے ہیں, تیسرے نمبر پر صحت والے ہیں. اب اندازہ کیجئے وہ سہولتیں جو عوام کو مفت ہونی چاہیے, عدلیہ اندازہ کریں, دوسرے نمبر پر عدلیہ, وہ سہولتیں جو انسان کو مفت ملنی چاہیے اور جو حکومت پر فرض ہے کہ وہ مفت سہولت میسر کرے, اس میں صحت اور تعلیم ہے. تو اس میں بھی اگر پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور وہ کرپشن میں ایک محکمہ موجود ہے, تو پھر کرپشن ختم کیسے ہوئی, تاثر کیسے ختم ہوا. میں آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, میرے ایک دوست کا فون آیا, اور وہ دوست بھی کون ہیں, وہ ریٹائرڈ ہیں, یہ جو صحت کا محکمہ ہوتا ہے اس کے ڈائریکٹر, پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر, ریٹائرڈ ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر. ان کی بیٹی پیتھولوجسٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں فرش پہ پانی تھا, مجھے نظر نہیں آیا, میں پھسل گیا اور وہ ٹانگ ٹوٹ گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہاسپٹلز میں دھکے کھاتے رہے, یہ ان کے الفاظ تھے. اور آج انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا, پھر مجھے کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے, میں ہاسپٹل کا نام نہیں لیتا, اس ہاسپٹل میں سرکاری ہسپتال کہتے اس میں چلے گئے, اور ہم نے ہر جگہ تعارف کروایا کہ میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ریٹائرڈ ہوں, یہ میری بیٹی جو ہے وہ پیتھولوجسٹ ہے, ہر جگہ تعارف کر, کسی نے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اماں جی بیٹھی ہوئی تھی, تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے, ہمارا ایکس رے کرا دیں. اس نے پھر پیسے لے کے ہمارا ایکس رے کروایا اور مینیج کیا, اور جب ایکس رے ہو گیا تو انہوں نے کہا جی فلم ہمارے پاس ختم ہے, فلمز ختم ہے, فلم نہیں مل سکتی, آپ کو واٹس ایپ میں ہم دے دیتے ہیں لیکن ویسے فلم نہیں مل سکتی. یعنی یہ حالات ہیں,
اور ہم کہیں کہ جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ یہ کرپشن ختم ہو گئی ہے، تو پھر عجیب ہی بات ہے کہ جو سہولتیں مفت ملنی چاہیے وہ بھی رشوت کے بغیر نہیں مل رہی، تو آپ کون سی بات کر رہے ہیں کہ جو تاثر ختم ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے تاثر ختم ہوا ہو، اللہ کرے یہ صحیح ہو، اللہ کرے کوئی معیشت میں بہتری آئی ہو، لیکن ہماری ان گناہ گار آنکھوں کو تو نہ معیشت بہتر ہوتی نظر آئی ہے اور نہ ہی ہمیں کرپشن ختم ہوتی نظر آئی ہے۔ روز کوئی نہ کوئی نئی کہانی سن لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ اپنے ساتھ تو کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا، اور اللہ کرے کبھی نہ پیش آئے، لہٰذا میری رپورٹ اگر لیں تو میں تو کہوں گا کہ پاکستان کرپشن کبھی تھی ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو اس طرح اگر چند لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے تو اس سے اچھا تاثر اگر جاتا ہے، ہماری پازیٹیوٹی کی پکچر جاتی ہے، تو ہمیں اس پر خوش ہو لینا چاہیے، لیکن اصل میں جو آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے وہ یہ نظر نہیں آ رہی۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے احمد ندیم قاسمی یاد آ گئے، ہمارے بڑے معروف شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ تو یہ شروع میں جب کہیں محکمہ موسمیات ہمارے ہاں کھلا تھا تو ان کے پاس اکوپمنٹ اس طرح نہیں تھے، یہ بھی کہیں سے خبریں لے کے آگے دے دیتے تھے، تو وہ ظاہر ہے بڑی آڈ ہو جاتی تھی۔ تو اس نے ایک دن لکھا، احمد ندیم قاسمی نے، کہنے لگے کہ اے محکمہ موسمیات والو، جب تم کہہ رہے ہوتے ہو نا کہ بارش ہو رہی ہے یا کہہ رہے ہوتے ہو کہ دھوپ بڑی سخت ہے تو ذرا کھڑکی بھی کھول کے دیکھ لیا کرو۔ تو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کچھ ہم جیسے لوگوں سے، ابھی ہم نے کال لی ٹرانسپورٹر کی، وہ بھی بیچارہ پریشان تھا۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، لیکن عوام کا تاثر، آواز خلق، نقارہ خدا است، ان کی بات بھی سنیے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل کا نوٹیفیکیشن رکا ہوا تھا، وہ طرح کی باتیں بھی ہو رہی تھی، تو وہ بھی جاری ہو گیا، چنانچہ یہ بھی ایک دوبارہ سے استحکام نصیب ہوا ملک کو۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس تقرری کو ملک کے لیے بہتر کرے، بابرکت فرمائے، اور اصول اور قانون کے تناظر میں جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ادا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں انڈونیشیا کے وزیر آئے ہوئے تھے، اور یعنی وزیر اعظم ہاؤس میں پھر تقریب ہوئی، وہاں کئی باہمی یادداشتوں پر سائن ہوئے، دستخط ہوئے۔ وہاں کے صدر یعنی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، اوبوو سوبیانتو، اگر میں تلفظ ٹھیک طرح ادا کر پا رہا ہوں تو۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں دونوں رہنماؤں نے خطاب بھی کیا ہے، اور کئی یعنی چھوٹے درمیانے کاروبار کی ترقی کے لیے تعاون، تاریخی دستاویزات اور ریکارڈ محفوظ بنانے، یعنی اس طرح کے کئی معاملات تھے، یادداشتیں تھیں جن پر دستخط ہوئے۔ تو یہ دو ڈیولپمنٹس بھی ڈاکٹر صاحب ہوئی ہیں، اور پاکستان ظاہر ہے مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک اچھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو ہمارے پاس ریزرو کچھ $3 ارب رکھوائے ہوئے ہیں، تو وہ کئی سال سے ہمیں وہ کنسیشن دے رہے ہیں کہ ہم نے ظاہر قرض کے پیسے ہیں تو واپس کرنے ہیں، لیکن وہ اس سال پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں ذرا ضرورت ہے، بعد میں آپ کو لوٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بعد میں لوٹا دیں۔ اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم خوش ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ $3 ارب جس کے قرض کے نیچے ہم ہیں، ابھی مزید قرض کے نیچے رہیں گے۔ ہمارے دوست بڑے اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے دوست اچھے ہیں، الحمدللہ دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب ان کی کوئی حوصلہ دیا انہیں کہ دفاعی، بہرحال اس خبر میں دیکھیں، بات جہاں تک قرض پکڑنے کی بات ہے نا، قرض لینے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو واپس کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ اچھا، اب ہم بطور بحیثیت قوم ہم قرض لیتے ہیں، ظاہر ہے ہم عوام جو ہیں اس کا کوئی حصہ دخل نہیں ہوتا اس میں، کیلکولیشن کرنے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ضرورتیں فائنڈ آؤٹ کرنے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض لینا ہے اور وہ قرض لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستانی عوام میں سے ہر فرد جو ہے اس قرض کے بوجھ تلے ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور دبتا چلا جا رہا ہے، اور اس سارے صورتحال میں یہ نیت رکھنا کہ ہم قرض واپس کر دیں گے، اور یہ نیت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ واپس کرنے کی جو ہے وہ توفیق بھی عطا کرے گا۔ لہٰذا قرض واپس ہونا خوشی کی بات ہے، قرض ملنا خوشی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب بات ہے، IMF قرض کی قسط جاری کر دیتا ہے، ہم سارے خوش ہوتے ہیں۔ چائنا بھی دیتا ہے ڈاکٹر صاحب۔
تو میرے خیال میں خوشی کے لیے ہمیں تھوڑے سے تقاضے بدل لینے چاہیے. خوشی اصل میں اس بات میں ہے، آج اگر آپ یہ خبر سنا رہے ہوتے کہ ہم سعودی عرب کو $3 ارب واپس کرنے کے جو ہیں وہ قابل ہو گئے ہیں، اگر آپ یہ خبر سناتے تو آپ اندازہ کریں یہ تھی خبر خوش ہونے والی. لیکن گنجائش اور مہلت ملنا بھی ڈاکٹر صاحب، ہمارے حالات اندازہ کریں، ہم اس قدر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری خوشی، ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ ہیں کہ اس نے قرض ابھی لنگر آن کر دیا ہے، اس کو مزید جو ہے وہ ہمیں مہلت دے دی، بڑی خوشی کی بات. تو بہرحال اس کو خوشی کہا جا سکتا ہے. اللہ کرے پاکستان کی معیشت مستحکم ہو. ابھی بریک سے پہلے آپ ایک رپورٹ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی ہے. اگر یہ قرض لے کے مستحکم ہوتی ہے تو پھر تو بڑی مستحکم ہے، اور اگر قرض واپس کر کے مستحکم ہوتی ہے، اور قرض واپس کرنا انڈیکیشن ہے معیشت مستحکم ہونے کی، تو پھر بہرحال اس کے بارے میں دوسری رائے ہو سکتی ہے. غالب یاد آ گئے، قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی. ایک دن مجھے بھی یہی یاد آ رہا تھا. تو لیکن بہرحال ہم پاکستانی ہیں، مجھے اپنی بیچارگی کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے، اور اللہ ہمارے ملک کو درست سمت میں لے کے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاشی طور پر بھی خوشحال کرے، اور داخلی طور پر اور سیاسی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور استحکام نصیب فرمائے. داخلی استحکام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور خارجی استحکام بھی. ضرورت ہے اس کی، دعاؤں کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. جو ارباب اختیار ہیں کرنا انہوں نے ہے، اور اگر اس خبر پر ہم تبصرہ کریں تو صرف اتنی ہے کہ ہماری خوشی کی ڈائمنشن چینج ہو گئی ہے. البتہ ہم خوش تو ضرور ہیں. ہر حال میں خوش رہنے کا سلیقہ ہم نے سیکھ لیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور خبر ہے، تھوڑی سی تعجب خیز خبر ہے. میں تو دو خبروں کو ڈاکٹر صاحب ملا کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کسی اجلاس کی بات ہے، حالیہ اجلاس کی بات ہے، اور یہ اجلاس ہماری قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، جہاں ہمارے قومی اسمبلی کے منتخب نمائندے موجود تھے. اسپیکر ایاز صادق صاحب موجود تھے. تو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میرا خیال کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہوگی کہ کوئی اسپیکر صاحب کے پاس ہمارے ممبران آئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی شخص یہاں آیا ہے تو پیسے چھوڑ گیا، اور پیسے ہیں 30,000 روپے. تو جس بھی ممبر اسمبلی کے وہ پیسے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے. ڈاکٹر صاحب اسپیکر صاحب ظاہر ہے ویڈیو بن رہی تھی تو وہ دیکھ کے کہنے لگے ہیں 12 ہاتھ کھڑے ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب پیسے ظاہر ہے کسی ایک کے ہی ہو سکتے تھے. تو اس مقام پر، اس سطح پر جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے پاس کمی تو نہیں ہوتی پیسوں کی؟ یعنی الحمدللہ الیکشن پہ پیسہ لگایا، کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں کے گھر، ہمارے نمائندے ٹی وی پر آ رہے ہیں. تو کتنی افسوس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گا. دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کی دیانت، پتہ نہیں، میں بد دیانت تو نہیں کہتا، لیکن کیا بنا، بات سمجھ نہیں آ سکی، یا انہوں نے، ایک ہمارے لکھنے والے نے ڈاکٹر صاحب یہ لکھ دیا کہ انہوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ اعلان کیا گیا ہے کہ کہیں بھی کسی کے پیسے گم ہوئے ہیں تو وہ لے لے. تو ڈاکٹر صاحب دوسری خبر میں ساتھ ملانا چاہ رہا ہوں. ملتان سے خبر ہے، ایک سینیٹری ورکر خاتون ہیں، لوگوں کے گھروں سے کوڑا چنتی ہیں. ایک دن ان کے کوڑے میں ایک شاپنگ بیگ آ گیا، کھولا تو اس میں 9 لاکھ روپے تھے. اس نے اپنے آفیسر کو فون کیا کہ جناب یہ میرے پاس پیسے ہیں. 2 دن لگے آفیسر کو یہ فائنڈ آؤٹ کرنے میں کہ کس کے پیسے. بالآخر وہ پہنچا دیے گئے. ڈاکٹر صاحب نچلی سطح پر اس طرح کی مثال، اور وہاں یہ ایک عجیب سا معاملہ. دیکھیں جو امیری ہے نا، واہ، اس کو قرآن نے غنا کہا ہے. سبحان اللہ. اور غنا کا معنی امیری بھی ہوتا ہے اور بے نیازی بھی ہوتا ہے. اور جو آدمی امیر ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو بے نیاز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ شخص بھی امیر ہو سکتا ہے جس کے جیب میں 10 روپے ہوں. سبحان اللہ. اگر اس کا نقطہ دل غنی ہے، اگر اس کا نقطہ قناعت آ گیا. امیری کہتے ہی اس کو ہیں. امیری وہ ہے، اس نقطے کو کہتے ہیں جہاں آپ قناعت کر جائیں. لہٰذا کھرب پتی غریب ہوتے ہیں اور چند روپے کمانے والے امیر ہوتے ہیں. واہ. جس نے 9 لاکھ روپے دے دیے ہیں یہ امیر ہے. سبحان اللہ. اور جس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے 30,000 روپے کی خاطر ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اب ظاہر ہے 12 لوگوں میں سے اگر فرض کریں ایک کے پیسے تھے بھی تو باقی 11 نے تو فیک ہاتھ کھڑے کیے نا. تو یہ اصل میں وہ غریب ہیں. اور پاکستان میں تو اس طرح کے غریبوں کی کمی نہیں ہے جو ارب پتی ہیں یا کھرب پتی ہیں اور وہ غریب ہیں. اس لیے غریب ہیں کہ ان کی قناعت کا نقطہ آیا ہی نہیں. وہ حل میں مزید اور کے لیے ہر وقت جو ہے لگے رہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے نا تو یہ خواہش کرے گا کہ سونے کی ایک وادی اور ہو. اور
اس کا جو آدم کے بیٹے کا جو پیٹ ہے نا وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. لہٰذا امیری وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا اغنا و اقنا, خزانے بھی وہ دیتا ہے اور بے نیاز بھی وہی کرتا ہے, امیر بھی وہی کرتا ہے. لہٰذا امیری جو ہے نا وہ نقطہ قناعت کا نام. میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں, میرے کزن ہیں حافظہ اللہ, ابھی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی سے سلامتی اور برکت عطا. کئی سال پہلے کی بات ہے, کوئی آج سے 25 سال پرانی بات ہوگی. وہ مجھے کہتے ہیں کہ میری کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ ہوئی. اللہ اکبر. میں بڑا حیران ہوا کہ ساری خواہشیں پوری ہو گئی. تو جب ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے اپنی خواہشیں رکھی محدود رکھی, تو محدود خواہشیں وہ ساری پوری ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر خواہشیں محدود رکھے تو پھر اس کو شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور جب اس کی خواہشیں اس طرح کی ہوں تو پھر خربوں جیب میں ہوتے ہیں لیکن آدمی غریب ہوتا ہے. تو میں ونس اگین یہ عرض کروں گا کہ ہماری اخلاقی حالت کا ایک جنازہ ہے نکلا جو قومی اسمبلی میں اور پورے سوشل میڈیا پہ اور پوری دنیا میں پھیلا ہے کہ یہ جناب ہماری اخلاقی حالت, یہ ایک 30,000 روپے کی خاطر جو سارے لوگ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. تو یار یہ ان میں سے کوئی رجل الرشید نہیں ہے, کوئی ان میں کوئی ایسا نہیں ہے بندہ. یعنی کس طرح کے لوگ ہم نے منتخب کر کے قومی اسمبلی میں بھیجے ہوئے ہیں کہ یہ جن کے اندر اتنی عقل, اخلاقی حالت, عقل, قناعت, سچ, صداقت, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. یعنی سارے تقاضے جو انسانیت کے بنیادی تقاضے ہیں وہ پامال ہوتے نظر آتے ہیں, یہاں فیل ہوتے نظر آتے ہیں, یہاں پامال ہوتے اور فیل ہوتے نظر آتے ہیں. ہم اس سٹینڈرڈ پہ پورے نہیں اترے. اگر یہ ہماری قوم کے نمائندے ایسے ہیں تو ہماری قوم کیسی ہے؟ بالکل صحیح. ناظرین اکرام, ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ غنا وہ نفس کا غنا ہوتا ہے, امیری دل کی امیری ہوتی ہے. مجھے اقبال یاد آ گئے, فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. کہ اصحاب کی بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے ہاں حضرت عثمان غنی بھی ہوتے تھے تو ساتھ فقیر بھی ہوتے تھے, دونوں کے برابر عزت ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ فقیری میں بھی وہ اتنے غیرت مند ہوتے تھے کہ کسی کو دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو دوں گا تو مجھے 4 سنائی نہ دے, کہ میں نہیں لینا چاہتا. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب آج کچھ خبریں اس طرح کی ہیں کہ میں اب یہاں مصرع پڑھنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب 2 ہمارے جج صاحبان کی خبریں ہیں. کوئی اتفاق کی بات ہے کہ مختلف شعبے ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں خبروں میں. جج صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو ظاہر ہے اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے جج ہیں, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. شاہراہ دستور پر ان کا بیٹا تھا اور انڈر ایج تھا, اس کے پاس عمر تھوڑی تھی, گاڑی بہت بھاری تھی, اور شاہراہ دستور پر وہ کوئی بہت زیادہ تیز چلا رہے تھے. 2 بچیاں تھیں بیچاری اسٹوڈنٹ, اور غریب تھیں کیونکہ تعلیم بھی حاصل کر رہی تھیں اور مجبوراً جاب بھی کر رہی تھیں. تو جاب کر کے ایک اسکوٹی دونوں نے رکھی تھی تاکہ کچھ پیسوں کی بچت ہو. دونوں سہیلیاں تھیں, ایک جگہ جاب کرنے کی وجہ سے واقفیت ہو گئی. آ رہی تھیں تو یہ گاڑی ٹھکی ہے ڈاکٹر صاحب ان میں, اور وہ گھسٹتی گئی اور خون ہی خون. تو ظاہر ہے پھر وہ نہیں بچ سکی. تو 2-3 دن کے بعد پتہ چلا کہ صلح ہو گئی ہے. FIR کے بارے میں میڈیا بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ بھی نامزد نہیں کیا گیا باقاعدہ طور پر, ایک فیک سی ویگ سی تھی. دوسری طرف ڈاکٹر صاحب لاہور میں ایک جج صاحب کے مطلب چیمبر تو نہیں, ان کے کمرے سے 2 سیب اور 1 ہینڈ واش, وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا, کوئی ضرورت مند لے گیا یا پتہ نہیں, جج صاحب ادھر ادھر رکھ کے بھول گئے. بہرحال جج صاحب نے اس کے خلاف رپٹ درج کروائی ہے. تو اس پر سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان دیکھیں, ایک طرف اپنا معاملہ آیا تو آپ 2000 اس کی مالیت بتا رہے ہیں کل, اس کے لیے FIR درج کروا دی گئی, جہاں تک دوسری طرف 2 بچیوں کا مرڈر ہوا ہے, قتل ہوا ہے, تو اس پہ کوئی اس طرح کی ہمیں بات نظر نہیں آئی. دیکھیں ہمارا جو معاشرتی جو رجحان ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طبقے کے خلاف کوئی خبر مل جائے تو سارے طبقے کو متون کیا جاتا ہے بحیثیت کل. دیکھیں ہر طبقے میں جو کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں اور ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. لہٰذا ہم ان 2 جج صاحبان جو معزز جج صاحبان ہیں, ان کا اقبال بلند ہو اور ان کا اقبال مزید بلند ہو. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یہ ان کی بلندی اقبال کی علامتیں ہیں جو دونوں بتائی گئی ہیں. ادھر سے خبریں آئی, ہم تو نہیں ادھر سے خبر آئی, ہم تو کچھ نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اور لیکن عدلیہ کے اندر بہت نیک لوگ موجود ہیں اور بہت اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری عدلیہ کا پوری دنیا میں
جو وقار ہے اس کا سارے لوگوں کو پتہ، رینکنگ بہت نیچے ہے، اور ہم شاید اپنے انہی جو کاموں کی وجہ سے ہم بہت نیچے ہیں۔ اگر ہم اپنی ترجیح اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کو بنا لیں تو شاید ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ کوئی بھی شخص اندازہ کریں، چائے بنانے والے سے لے کر ملک چلانے والے تک اپنا کام کوئی نہیں کرتا، وہ دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کو بڑا وہ درست سمجھتا ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے یہ فلاں یہ فلاں۔ تو بھئی سب لوگ اپنا اپنا کام کریں اور اس ملک کو اپنا سمجھیں تو پھر کوئی ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں، وگرنہ جیسے ہم اگر عوامی نمائندوں کی بات کی ہے ابھی پہلے، ان کی اخلاقی حالت کا یہ عالم ہے، جب ججز کی بھی اخلاقی حالت کا یہ عالم ہے۔ دیکھیں جب ہم عوامی نمائندوں میں سے 12 لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے عوامی نمائندے صرف 12 ہیں، صرف 12 ہیں تو ججز بھی فی الحال صرف 2 ہیں تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے سارے غلط ہیں، امید رکھنی چاہیے کہ ہماری عدلیہ بھی انشاءاللہ شاندار کردار ادا کرے گی اور ہمارے جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی شاندار کردار ادا کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب جملہ یاد آ گیا، وہ کسی شرارتی آدمی کا جملہ، کہتے کہ 99% لوگوں کی وجہ سے 100% لوگ بدنام ہو جاتے تو بس ایسا ہی کچھ عدلیہ کے ساتھ بھی اور پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو ایک بڑا معتبر پلیٹ فارم ہے اور آپ بھی موجود ہیں، اسلامک اسکالر۔ ڈاکٹر صاحب عدل کی اہمیت اور عدل پہ عمل پیرا ہونے کے واقعات میرے خیال مسلمانوں سے زیادہ تو شاید ہی کسی قوم کے پاس ہوں۔ دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ یہ جو عدل کا قانون ہے نا، یہ دیا ہی اصل میں اسلام نے ہے۔ باقی لوگوں کے پاس عدل نہیں ہے، ان کے پاس مساوات ہے، ان کے پاس جو معاشرتی طور پر معاشرہ ڈیولپ کرنے کا جو بنیادی اصول ہے وہ مساوات ہے، لہذا وہ فیصلے کرتے ہیں مساوات کے اصول پر، وہ عدل کے اصول پر نہیں کرتے۔ جو عدل کے اصول پر صرف اسلام نے عدل کا اصول دیا ہے، اور اسلامی ریاست کا داخلی استحکام ممکن ہی نہیں جب تک عدل کو قائم نہ کیا جائے۔ اور اگر آپ عدل کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حقدار جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ میں تو بلکہ یہ تک کہتا ہوں کہ یہ جو عدل کا اللہ کریم نے سورہ مائدہ میں فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل ہی کرو، اور اس کے بارے میں جو امام غزالی کا یہ قول ہے کہ یہ اگر ایک کلمہ نازل ہو جاتا تو باقی سارا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، لوگ اس کلمے کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی فلاح کے لیے یہی کافی تھا۔ تو یہ کلمہ ہے اعدلوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا نظام عدل کے گرد گھومتا ہے۔ بھائی کا حق دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق دے دیں اور اللہ کو اللہ کا حق دے دیں، یہ عدل کا پورا نظام۔ اچھا، اس میں صرف انسان شامل نہیں ہے، اس میں اشیاء بھی شامل ہے۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے، میز اگر جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا تو وہ عدل ہے، اور اسی طرح سے کرسی جس مقصد کے لیے بنی ہے تو وہ عدل ہے، اور اگر اس سے الٹ کر دیں گے تو یہ ظلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے، بہت اہم بات آپ نے بیان فرمائی، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا عدل ہے اور اس سے توازن آتا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عدل اسلام نے دیا ہے اور ظلم کے خلاف دیا ہے۔ ظلم کو ختم کرنے کے لیے عدل ہی کا اصول ہے۔ ایک اور خبریں ڈاکٹر صاحب ڈسکس کرنی ہے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے، آپ کے عمل میں اضافہ فرمائے، آپ ریٹائر ہو گئے یونیورسٹی سے، بہت شاندار ٹینور آپ نے گزارا، تقریب ہوئی، وہاں بہت سے لوگ آئے، آپ کے اس شاگرد بھی آئے، کولیگ بھی آئے، سماجی صحافتی شخصیات بھی آئیں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ اچھی بات یہ تھی کہ ہر مسلک کے ہر طبقے کے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ڈاکٹر صاحب، بہت محبتیں آپ نے سمیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آئندہ زندگی میں بہت برکتیں ڈالے۔ تو اس حوالے سے میں ہی کہہ رہا ہوں، کچھ آپ بھی کہہ دیں ڈاکٹر صاحب۔ میں اس بارے میں کیا کہوں گا، میں تو خوش ہوں الحمدللہ، میں اپنے ریٹائرمنٹ پہ خوش ہوں، اور یہ تقریبات نہ بھی ہوتی تو زیادہ خوش تھا۔ تو خوش اس لیے کہ میں تو اپنے پچھلے گزشتہ یعنی کہہ لیجئے کہ 7 سال سے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ریٹائرمنٹ پہ وہ خوشی میری ہر طرح سے مکمل ہے۔ اس میں صرف ایک دکھ ہے، یہ جو گورنمنٹ نے ہماری پینشن میں کٹ لگایا نا، وہ ایک دکھ ہے کہ عمر کے یعنی سروس کے 35ویں سال آپ کو خبر ملے کہ آپ کی پینشن میں کٹ لگا دیا گیا، تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، سارے ملازمین جو پنجاب گورنمنٹ کے، دیکھیں قانون بنا ہے فیڈرل میں، اور فیڈرل نے بھی اس کو نافذ کیا ہے، اور باقی 3 صوبوں نے بھی نافذ کیا ہے، اور انہوں نے نافذ کیا ہے نئے ملازمین پر، اور صرف پنجاب ہے جنہوں نے پرانے ملازمین کے اوپر بھی نافذ کیا، اور صرف ایک یہ جو
पेंशन के कट वाला दुख है, इसके अलावा कोई दुख नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश ये वाक़तन सिर्फ आपके साथ नहीं, पूरे मुलाजमीन के साथ ज़्यादती, अल्लाह करे इसकी वो तलाफ़ी करने की सोचे। डॉक्टर साहब, एक और ख़बर बहुत वायरल होती रही, सादुर रहमान एक यूट्यूबर हैं, वो उनको आप जैसे संजीदा लोग तो कम जानते होंगे, नौजवान और बच्चे ख़ास तौर पर उसको बहुत देखते हैं। उनका काम तो बड़ा गलत है, वो फैमिली व्लॉगिंग दिखाते हैं, घर के मामलात, ख़वातीन वगैरह, उनका काम अपनी जगह गलत है। लेकिन डॉक्टर साहब उनको हमारी एक एजेंसी ने पकड़ा और पकड़ के फिर उस पर उसने वीला किया जब छूट के आया कि मुझसे रिश्वत मांगी गई, मुझ पर तशद्दुद किया गया। इस हद तक वो चले गए कि तुम्हारी बेगम पर हम FIR दर्ज ना करें, इसके पैसे दो, तुम्हारा फलां काम ना करें, इसके पैसे दो। डॉक्टर साहब हिल के रह गया पूरा माशरा कि हम कहाँ खड़े। इस पर मुझे क्या कहना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा हमारे पास कुछ और कहने को है। मैं तो नहीं जानता ये कौन बंदा है, ना मैंने कोई वीडियो सुनी है, ना मैंने सोशल मीडिया पे कोई खबर पढ़ी है, मैं तो आपसे ही ये समझ रहा हूँ। लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसको बुलाएं और उसको कहें कि ये रिपोर्ट दे ज़रा। यानी हम अजीब किस जगह पे खड़े हैं, हम अखलाकी हालत हमारी क्या हो गई। जिस तरफ भी हाथ लगाते हैं अजीब व गरीब दास्तानें हैं। किसने इनको पकड़ा था? अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि को जो भी वैसे वो मुअत्तल हो गए हैं, यानी वो कार्रवाई तो हो गई, भाई जो भी कार्रवाई थी वो हो और उनको करार वाकई सजा मिले। जब ये यहाँ सजाएं मिलना शुरू हो जाएंगी तो हालात ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। जब तक सजाएं नहीं मिलती तो हालात नहीं ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक। आप जब पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वो जालिम जो है वो अगले मरहले पर वो रिहा हो जाता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। उनको मालूम है कि हमने रिहा हो जाना है, बिल्कुल तो उनको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात आइंदा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक आयत है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, दानिशमंदो, ये इंसाफ है ना, ये सज़ा देने में है। जब आप सबको सजा दोगे मुजरमों को तो फिर मुआशरा जिएगा, उसको ज़िंदगी मिलेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।